آپ نے ظاہر سوالات بھی کیے، کیا ماحول تھا جس میں ساری باتیں ہوئی ہیں اور کیا کیا باتیں ہوئیں؟ شاہزیب، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سماعت پہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے شہد میں کچھ ملایا گیا تھا جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس وقت ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ زہر کس نے ملایا اور کس طرح ملایا گیا، لیکن اس وقت جو عمران خان ہے انہوں نے بشرا بی بی کو زیادہ بات کرنے کی اجازت دی نہیں دی، اور بلکہ ان کو کھینچ کے وہ لے گئے اور جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں کمرہ عدالت میں وہاں پہ بیٹھ گئے۔ آج جب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت شروع ہوئی تو بانی پی ٹی آئی سماعت کو انٹرپٹ کرتے ہوئے روسٹم پر گئے اور انہوں نے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سے مکالمہ کیا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی جلد پر نشانات پڑ گئے ہیں، ان کے جو زبان ہے اس پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک معاملہ ہے۔ عدالت بشرا بی بی کے مکمل چیک اپ کا حکم دے اور اس کی انکوائری بھی کروائی جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو بنی گالہ میں بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے وہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے کروایا گیا ہے جس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، لہٰذا ہمیں شوکت خانم کا جو ڈاکٹر عاصم یونس ہے ان کو اجازت دی جائے، وہ جو ہے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کریں اور اس کی انکوائری کرا کے جو ہے اس کی تحقیقات کروائی جائے، جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ ایک درخواست دے دیں اور اس میں یہ ساری باتیں لکھیں اور یہ بھی آپ مینشن کریں کہ آپ کس ڈاکٹر سے طبی معائنہ کروانا چاہتے ہیں بشرا بی بی کا۔ اس کے بعد جب بانی پی ٹی آئی روسٹم سے اتر گئے اور تھوڑی دیر میں جو بشرا بی بی ہے وہ صحافیوں کی طرف آئی اور پہلے انہوں نے صحافیوں سے شکوہ کیا کہ جو باتیں میں یہاں کرتی ہوں وہ میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ سماعت پر میں نے بانی پی ٹی آئی کی زندگی کے خطرے سے متعلق بات کی تھی، وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، لہٰذا میں صحافیوں سے بات نہیں کروں گی، میں صرف ایک ویلاگر سے بات کروں گی جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے جیل انتظامیہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس ویلاگر سے بات کرنے کی علیحدگی میں اجازت دی جائے۔ جیل انتظامیہ نے علیحدے میں بات کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد انہوں نے جو صحافی کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس ویلاگر سے مخاطب ہوئیں اور شروع انہوں نے یہاں سے کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں امریکی ایجنٹ ہوں اور میں امریکی جو ہے ایجنٹ ہونے کے باعث پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ بات پی ٹی آئی کے اندر کس نے کی ہے، نام بتائیں، تو انہوں نے نام نہیں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بنی گالہ میں باعزت طریقے سے رکھا گیا ہے، پہلے بند کمرہ تھا، اب بند کمرہ نہیں، کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، لہٰذا میں بنی گالہ میں آرام سے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو شب معراج کا دن تھا اس دن میرے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے ملائے گئے اور جس کے باعث جو میری طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی، آنکھوں میں سوجن ہو گئی، معدے اور سینے میں جو ہے تکلیف ہو گئی، اسی طرح جو ہے میری جو ہے طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ صرف 3 قطرے ہی ملائے گئے ہیں آپ کے کھانے میں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اس سے قبل جیل میں ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا جا رہا ہے اور آپ اپنا جو ہے خیال رکھیں، تو اس پر انہوں نے یہ بات ختم کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ سماعت پہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ گزشتہ سماعت پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے شہد میں کچھ ملایا گیا ہے، اور آج جو عمران خان ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے، اب آپ نے کہا کہ آپ کے کھانے میں جو ہے ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا ہے، تو یہ تو آپ کے اپنے ہی بیان متضاد ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، شہد کی بات بھی درست ہے اور یہ ٹوائلٹ کلینر کی بات کی بھی درست ہے۔ اس کے بعد جب بانی پی ٹی آئی ہم سے بات کرنے کے لیے آئے تو پہلے ہم نے ان سے احتجاج کیا کہ
آپ کی کون سی بات ہے، کون سی چیز ہے جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے وکلا اور پارٹی قیادت سے ریکارڈ منگوائیں، آپ چیک کریں کہ آپ کی کون سی بات نہیں چلی ہے۔ بشرا بی بی کا جو رویہ ہے وہ افسوسناک ہے۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بشرا بی بی چونکہ میڈیا سے فیملیئر نہیں ہے، اس نے میڈیا کے بھی ڈیل نہیں کیا ہے، لہٰذا ان کی باتوں کو آپ سنجیدہ نہ لیں، اور جو ہے ان کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کا۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جب گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو بشرا بی بی کے کھانے میں جو بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ان کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا ہے، ٹوائلٹ کلینر نہیں ملایا گیا بلکہ ان کے کھانے میں آرسنک ایک میڈیسن ہے وہ ملائی گئی ہے۔ تو میں نے بانی پی ٹی آئی سے بھی کہا، میں نے کہا آپ تو پہلے شہد کہا، پھر آپ نے کہا کہ زہر ملایا گیا، اب آپ کی بیگم نے کہا کہ اس میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا، اب آپ کسی اور میڈیسن کے کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے اپنے ہی بیان متضاد ہیں۔ جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا نہیں، یہ سیریس معاملہ ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر انکوائری ہونی چاہیے، اور میں نے عدالت کو بھی بتایا ہے کہ اس کی شفاف انکوائری ہو اور جو بشرا بی بی ہے ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرایا جائے۔ اور 6 ججز کی شکایات، پھر انکوائری کمیشن کا بننا، اس کے بعد سو موٹو ہونا، اس پر کیا تاثرات تھے ان کے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، میں ان ججز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ ملک کو بچا لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو سابق چیف جسٹس ہے تصدق حسین جیلانی، انہوں نے جو انکار کیا ہے کمیشن کی سربراہی سے، میں اس کو بھی سراہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ ججز کا جو معاملہ ہے، جو ججز نے خط لکھا ہے اس کو فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا سنے، لیکن کمیشن بنانے سے بہتر ہے کہ اب 7 رکنی بینچ بنا ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب وزیر اعظم تھے، آپ جب حکومت میں تھے، اس وقت جو سابق جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے بھی اسی طرح کے انکشافات کیے تھے، آپ نے اس وقت کیا کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے وہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا تھا، لہٰذا اسی لیے ہم خاموش رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ جنرل فیض کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض پہ الزامات لگائے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور ہو، اگر تحقیقات کرنی ہے شوکت عزیز صدیقی کے کیس سے جو ہے تحقیقات شروع ہونی چاہیے، اور اگر اس سے پہلے بھی کوئی عدلیہ میں مداخلت ہوئی ہے تو اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ جب آپ ہمیشہ لندن پلان کی بات کر رہے ہیں، 2017 میں بھی ایک لندن پلان بنا تھا جس کے بینیفیشری آپ بنے اور آپ کو اقتدار ملا، اس پر وہ کافی غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیا کرتا، میں غلامی قبول کرتا، پھر مطلب انہوں نے اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو زہر دیا گیا ہے اس پر میں خاموش نہیں رہوں گا۔